والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین الصلاۃ والسلام علیک یا مراد المشتاقین الصلاۃ والسلام علیک یا سراج السالکین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ میری طرف سے آپ تمام احباب کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ جلوس کے آغاز سے پہلے میرے بزرگ راو عطا اللہ صاحب مجھے ایک تصویر دکھا رہے تھے جو کبیر والا میں ابتدائی جلوس کی تھی، اس میں 8 یا 10 لوگ تھے، تو یہ شاید رانا عطا اللہ صاحب کی جوانی یا لڑکپن کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ وہ 7 لوگ آج اگر 7 لاکھ نہیں تو 7,000 نہ صحیح تو 700 تو ضرور ہوں گے۔ آپ کا آنا میرے لیے نہیں ہے، آپ کا آنا مدرسہ غوثیہ، مدرسہ جامعہ رضویہ یا انوار حبیب کے لیے نہیں ہے، آپ کا آنا محبوب کبریا کے لیے۔ آج کی جو گفتگو کرنے لگا ہوں کیونکہ مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں ایسی گفتگو نہیں کروں گا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن میں اپنے عقیدے کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آپ احباب کو وہ بات کرنے لگا ہوں شاید آپ نے کبھی کسی اسٹیج پر نہ سنی ہو، میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن میرا گمان ہے، خیال ہے، کیونکہ میں جشن عید میلاد النبی کو ایک صحابی رسول کی موت سے ثابت کرنے لگا ہوں، اور وہ ہمارے لیے تو ہر صحابی جنتی ہے، بے شک بے شک، ہر صحابی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔ آج کل فیس بک پر سوالات اٹھتے ہیں، یہ میلاد کہاں ہے، یہ جلوس کہاں ہے، یہ جھنڈیاں کہاں ہیں، یہ سفید کپڑے پہننے کہاں ہیں، یہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا کہاں ہے، یہ چراغاں کہاں ہے، کوئی حدیث، کوئی قرآن پاک کی آیت، کسی صحابی کا قول، کسی صحابی کا فعل، اہل بیت کرام نے کیا، غوث پاک نے کیا، داتا صاحب نے کیا۔ میں نے کہا آپ کی باتیں سب تھی، مجھے کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم اس کو فرض سمجھ کر نہیں کرتے، یہ فرض نہیں ہے، ہم اس کو عشق مصطفیٰ کو ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، لوگ باوضو ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ایک سٹیج لگتا ہے، علماء کرام شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، شان صحابہ بیان کرتے ہیں، شان اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی ایسی بات تو بتاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے خلاف ہو، کوئی ایسی بات تو بتاؤ جو صحابہ کے عمل کے خلاف ہو، کوئی ایسی بات تو بتاؤ جو اہل بیت کے عمل کے خلاف ہو۔ ارے سب باتیں ہم مانتے ہیں کہ ایسا جلوس نہیں ہوا ہوگا، ایسے چراغاں نہیں ہوئی ہوگی، لیکن یہ ہمارا عشق ہے اور ثابت کرنے لگا ہوں۔ بات کو غور سے سمجھیے گا، ان لوگوں کو جواب دینے لگا ہوں محبت کی زبان میں، اخلاق کی زبان میں، اور الحمدللہ علماء کی موجودگی میں دعویٰ نہیں کر رہا، سبق سنا رہا ہوں۔ اگر غلطی ہوئی تو علماء کرام موجود ہیں، میرے سر کا تاج مفتی نصیر صاحب بھی موجود ہیں، میرے سر کا تاج لطیف سعیدی صاحب بھی موجود ہیں۔ اگر شیخ راشد ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوئی ایسی گفتگو کرے گا تو یہ اس کی تصحیح فرما دے گا۔ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ۔ یہ بات میں اس لیے کرنے لگا ہوں، ماشاءاللہ، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اپنی بات سے پہلے بے شمار بے شمار
واقعہ سے پہلے ماسٹر فروز احمد شکوری اور صوفی منظور احمد مسروری اور چودھری اکبر اور رانا طاءاللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیوں شکریہ ادا کر رہا ہے؟ میں تو ایک گناہگار، سیاہکار، بدکار آدمی تھا۔ طاہر ہیرا صاحب اگر میری آواز سماعت کر رہے ہیں تو یہ وہاں پہ موجود تھے جب ماسٹر فروز شکوری صاحب نے اپنے گھر بلا کر کہا کہ آپ دین کے کام کے لیے نکلیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، رب کریم کا کرم ہے، مجھ میں بہت خامیاں ہوں گی، بہت گناہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میلاد کے صدقے میرے گناہ معاف فرمائے، میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ نصیب فرمائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر میری بخشش کا ذریعہ ہے تو وہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک کوٹلی، ایک گتھی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، بولے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس گتھی میں کیا ہے، کوئی وصیت ہے، اس میں کون سا ایسا عمل ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اور ناخن مبارک ہیں۔ جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہ بال مبارک اور ناخن مبارک میری آنکھوں کے میں آج یہ سوال کرتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے پکا سچا ٹھکا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، بے شک بے شک، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ نبی کے جو بال مبارک ہیں یا ناخن مبارک ہیں وہ جب دنیا سے جانے لگو تو آنکھوں پہ رکھ لو؟ یہ کسی حدیث مبارکہ میں بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو حضرت امیر معاویہ سے ہی ثابت ہو جاتا۔ یہ کسی اہل بیت کا بھی قول نہیں ہے، یہ کسی ولی نے بھی نہیں کہا، تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا، یہ تمہیں بتایا۔ آپ کہیں گے کہ کمال کرتے ہو شیخ صاحب، اب تو کسی کے پاس ناخن نہیں ہے، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہیں ہیں۔ ارے بھائی یہی تو بات ہے، ہمارے پاس نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک ہیں، لیکن ہمارے پاس نبی کا نام تو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سنت معاویہ ہے، یہ سنت معاویہ ہے کہ اس انہوں نے ثابت کیا، انہیں بتلا دیا کہ نبی کے ساتھ جو بھی منسلک ہوتا ہے، وہ چاہے ناخن ہو، چاہے بال ہو، چاہے کپڑا مبارک ہو، چاہے نبی کا نام ہو، اس سے بخشش ہوتی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت خوب، میرا خیال یہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، یا اچھا ٹھیک ہے، بہت خوب۔ تو میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ میں کبیر والا کے تمام عاشقان رسول کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے سابقہ سالوں سے بھی بڑھ چڑھ کر یہ پروگرام ارینج کیے۔ بہت سارے میلاد کے پروگرام ہو رہے ہیں، اور یہ جو پروگرام جہاں پہ ہم موجود ہیں، جہاں محمد بھٹا صدیقی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر پروگرام تو فرمائے، اور ایک بزرگ ہمارے اور چند احباب اور بھی تھے، مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ یہ بزم سجایا کرتے تھے۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ بھائی محمد شفیق داریوال صاحب، محمد ارشد سنگا صاحب، روفی پینٹر صاحب اور کچھ احباب اور انہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اور پوسٹ کے حوالے سے میں ایک بات کر رہا تھا ارشد سنگا صاحب سے ہاتھ جوڑ کر، کل انہوں نے ایک پوسٹ لگا دی کہ آپ کے پروگرام پہ ایک آدمی بیٹھا، اس سے میں نے پیسے لینے ہیں۔ آپ سے بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوں اور اس بندے سے بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا را بھائی اگر اس کے پیسے دینے ہیں تو دے دو، اگر میں نے کسی کے دینے ہیں تو میں نے بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عارضی زندگی ہے، جب میں نے چلے جانا نا، میرے بیٹے یہاں ہوں گے پروگرام میں، یہ سننے ہوں گے، یہ میرے بعد پیسے نہیں دیں گے، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ عارضی سارا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے، اس دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ نصیب فرمائے۔ میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، یا جو میں نے واقعہ بیان کیا اس حوالے سے کوئی بات ہو تو میرے مفتی کرام یہاں پہ موجود ہے، میری تصحیح فرمائیں گے۔ آخر میں اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا غلام مصطفیٰ سیٹھ صاحب کا، اے ایس پی نوشیروان صاحب کا، ایس ایچ او افتخار لڑکا صاحب کا، اور ٹریفک پولیس کے تمام نوجوانوں کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے
سابقہ سالوں سے بھی بڑھ کر زیادہ اتفاق تعاون فرمایا. اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو. یا الہی قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے. یا الہی قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے. ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. مدینہ لکھ دے. والسلام. شکریہ.